قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية حين يعطى أهل البلاء الثواب لو كانت قرزت في الدنيا بالمقاريز أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهو بعض الحديث. رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول، شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی. آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آخری پیغام، وہ پیغام جو وہ اپنی ہمشیرہ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر گئے تھے، وہ پیغام جو اپنی ہمشیرہ کے واسطے سے اس امت کے قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کے نام دے کر گئے تھے. اس پیغام کے حوالے سے کچھ معروضات، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے، حق بات سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو، جسے یوم عاشور بھی کہتے ہیں، اپنی جان آفری کے سپرد کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے اس امت کو بہت سا سبق دے کر خالق کائنات کو اپنی جان سپرد کر دیتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت جو آپ کی لبوں پر کلمات طاری ہوتے ہیں، جو نصائح جو اپنے قافلے والوں کو اور بالخصوص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فرماتے ہیں، اس کی انتہائی اہمیت، کیونکہ بندے کے آخری کلام وہی ہوتا ہے جس کو اس کی زندگی کے اندر نصیحت،
اور اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسی کلام کو، اس بندے کی انہی باتوں کو وصیت کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر جو آخری کلمات بوقت شہادت جاری ہوتے ہیں وہ آپ کا یہ فرمان ہے، اللہم رضن بقضائک، اے اللہ میں تیری تقدیر پر، تیرے فیصلوں پر رضامند ہوں، وصبرن علی بلائک، اے اللہ تیری جانب سے آنے والی آزمائشوں پر، آنے والی مصیبتوں پر، مشکلات پر صبر کرتا ہوں، اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لے کر آتا، اف تک نہیں کہتا، وتسلیما لامرک، اے اللہ تیرے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہی وہ پیغام جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ جب فریق مخالف کی طرف جانے لگے تھے، یزید کے لشکر سے ٹکرانے لگے تھے، سواری پر سوار ہوتے ہیں، قدم رنجا فرماتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ رخصت کرتی ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زینب ہمیشہ پردے کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا اور صبر سے کام لینا، میرے بعد صبر کرنا اور کبھی بھی صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ آج کے جمعہ المبارک کا موضوع بھی یہی ہے کہ مسائل، مشکلات اور آزمائشوں پر صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کیا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آخری پیغام ہے جو انہوں نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے کفیل اور ان کی وساطت سے اس امت کو دیا کہ ہمیشہ صبر سے کام لینا۔ آج ہم غور کریں کہ کیا ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال پر، ان کے افعال پر، ان کی سیرت اور کردار کو کس قدر اپنانے والے ہیں؟ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ خوب رلایا جاتا ہے، لیکن سیرت حسینی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے سے ہم قاصر رہتے ہیں۔ محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بڑے ذوق و شوق سے کیا جاتا ہے، بڑے جوش سے کیا جاتا ہے۔ بقیہ 11 مہینوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو وہ شخصیت ہیں جن کو شب و روز یاد رکھا جائے، دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں جن کو یاد رکھا جائے، کہ جن کے فضائل کو، جن کے مناقب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کردار سے اس بات کی وضاحت کی ہے، اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، کبھی بھی اللہ کے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، ثابت قدمی کو اختیار کرنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو ربنا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر یہ کہنے کے بعد اس کے راستے میں جتنی بھی تکالیف آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، وہ کبھی بھی ربنا اللہ کہنا نہیں چھوڑتے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور پھر وہ رحمت کے فرشتے ایسے لوگوں کو، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان کو ایسی جنت کی بشارت ہو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ دنیا پریشانیوں کا، غموں کا مرکز ہے۔ جو انسان بھی یہاں آیا اس کو پریشانیوں سے، اس کو دردوں سے، غموں سے گزرنا پڑے گا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کسی نہ کسی دکھ کا، کسی نہ کسی تکلیف کا یا مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو یا نہ کرنا پڑے۔ شروع میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی،
اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر، وَالْجُوعِ، کچھ بھوکے رکھ کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جان لے کر بھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے یعنی مالی نقصان کے ساتھ بھی تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ زحمت بھی کبھی جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک قسم کی رحمت ہوتی ہے، مصیبت بھی، آزمائش بھی اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت ہوا کرتی ہے ان لوگوں کے لیے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جو لوگ کبھی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ رب العزت سے کسی قسم کا شکوہ نہیں کرتے، وہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ محض وہ صرف یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ بے شک ہم تیرے ہی لیے ہیں اور تیری ہی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے، یہ جان بھی تیری ہے، یہ مال بھی تیرا ہے، نہ جان کے قربان ہونے پر ان کو افسوس، نہ مال کے ضائع ہونے پر ان کو افسوس ہوتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صبر کے تعریف کو دیکھیں تو صبر کی تعریف کے اوپر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں کہ کسی تکلیف کے اوپر واویلا نہ کرنا، شور نہ مچانا اور آہو بکا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جو روایتیں ہیں الفاظ قدر تبدیلی کے ساتھ آتے ہیں، من ضرب الحدود، کہ جو آدمی اپنے رخسار کو پیٹتا ہے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کی طرح آہ و بکا کرتا ہے، کافروں کی طرح جزا فضا کرتا ہے، لیس منا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو وہ صبر کرنے والے جو جزا و فضا نہیں کرتے، جو آہ و بکا نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر کتنی شہادتیں ہوئی ان کے سامنے، کتنی اموات ہوئی، لیکن پوری سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ و بکا اس انداز سے کیا ہو یا اپنے آپ کو مارا پیٹا ہو اور اس طرح سے افسوس کا اظہار کیا ہو کہ جو افسوس کا اظہار کرنے، جس افسوس کے اظہار کرنے سے شریعت نے منع فرمایا۔ کربلا کے میدان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے خاندان میں سے بہت سی شہادتیں ہوتی ہیں۔ آپ کا معصوم بچہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی شدت سے بے قرار ہے، آپ کو اس کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اس کو اٹھاتے ہیں، سامنے فرات کا دریا بہہ رہا ہے، فرات کی جانب بڑھتے ہیں، دشمن کی جانب سے ایک تیر آتا ہے اور اس معصوم بچے کا سینہ یا اس کا حلق چیرتے ہوئے سامنے کی طرف نکل جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم صدمے پر صبر اور استقامت کا مجسمہ اور پیکر بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تاریخ نے وہ الفاظ اپنے سینوں میں محفوظ رکھے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الہی حسین کی جانب سے اس قربانی کو قبول کر۔ اس پر بھی بس نہیں، یزیدی افواج جب مقابلے کے لیے کسی فرد کو بلاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان سالہ بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کے لیے لڑنے کے لیے روانہ کرتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد جا کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس جوان سالہ بیٹے کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں۔ کسی قسم کا رونا دہونا نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، الہی
اس قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ اگر صبر کی یہ تعریف کی جائے کہ صابر وہ ہوتا ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے، جس کے بیٹے کا جنازہ اس کے سامنے ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کا معمول پہلی صف میں نماز پڑھنے کا تھا، آج گھر میں میت پڑی ہے لیکن ہم اس کو پہلی صف میں دیکھتے ہیں، اس کو صابر کہتے ہیں۔ جس کا معمول تلاوت کرنے کا تھا، گھر میں میت پڑی ہے لیکن وہ تلاوت پھر بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اس کو صابر کہتے ہیں۔ اگر ہم صبر کی یہ تعریف لیتے ہیں، صابر ہم اس معنی میں لیتے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تعریف کی روشنی میں بھی ہم صابر پاتے ہیں، پورا اترتے ہوئے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تیروں کی برسات ہے، تلواروں کے سائے میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، جس حالت میں آپ نے اپنی جان اللہ کے حضور قربان کی، اس حالت میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پر کھڑا ہے، کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پر کھڑا ہے، کیسا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، دشمن کے خوف کے بنا سجدے میں پڑا ہے۔ اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک ہو یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا تیری اس شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، قاتل آ چکا لیکن تو سجدے میں ہے۔ یہ شرف کس کو ملا بعد قتل، یہ شرف کس کو ملا بعد قتل کہ سر ہے نیزے کی بلندی پر اور لہو سجدے میں ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ جو ان کا زندگی بھر معمول رہا کہ راتوں کو اٹھ کر نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، پوری زندگی تہجد کی نماز قضا نہیں ہونے دی، آخری دم تک، آخری سانس تک یہی معمول رہا۔ عاشور کی رات کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات مصلی پر گزاری، نمازوں کا اہتمام جاری رکھا، ذکر و اذکار میں مصروف رہے، شہادت کے وقت بھی نماز کی حالت میں ہمیں دکھلائی دیتے ہیں۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے خود بھی صبر کو اپنائے رکھا، اور جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، دنیا سے رخصت ہوئے، تو اپنے ایک ایک امتی کے نام یہ پیغام دے کر گئے کہ میرے بعد صبر کرنا اور کبھی بھی صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ آزمائشیں، مصیبتیں، تکالیف کس کو آتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کن پر آتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد آزمائشیں اس شخص پر آتی ہیں جو انبیاء کے اور اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، انی احبک، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا پھر سوچ کر بولو۔ پھر وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، انی احبک، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر فاستعذ بالفاقۃ، مصیبتوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ حضرت سعد یا ایک دوسرے کسی صحابی سے روایت ہے، ترمذی شریف نے اس کو روایت کیا ہے، یود اہل العافیۃ حین یعطی اہل البلاء الثواب، قیامت کے دن جب ان لوگوں کو کہ جن پر دنیا کے اندر مصیبتیں آئی ہوں گی، آزمائشوں سے دوچار ہوئے ہوں گے، ان اہل بلا کو، ان مصیبت زدہ کو قیامت کے دن جب ثواب دیا جائے گا، جب ان کو ان کی آزمائشوں پر پورا اترنے پر ان کو انعام ملے گا، یود اہل العافیۃ، وہ لوگ
وہ لوگ کہ جن کو دنیا کے اندر آزمایا نہیں گیا ہوگا، جن کے اوپر مصیبتیں نہیں آئی ہوں گی، وہ کہیں گے اے کاش لو ان جلودہم قرزت فی الدنیا، کاش ہمارے جسموں کو دنیا کے اندر، ہمارے چمڑوں کو دنیا کے اندر بالمقاریض کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، تاکہ آج ہمیں بھی وہ انعام ملتا جو مصیبت زدوں کو آج مل رہا ہے۔ اللہ کا اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت اچھے حالات میں رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آزمائشوں سے حفاظت کے لیے دعا گو رہنا چاہیے، لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اگر کسی بھی قسم کی آزمائش آ جائے ہم پر تو ہمیں اس آزمائش پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو آزمائشوں کے بہت سے حالات ہیں، واقعات ہیں۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون طواف کے دوران، طواف کرتے بیت اللہ کے دوران جو ہے اس کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے کہتی چلی جا رہی تھی کہ اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ بزرگ نے پوچھا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی میں طواف ختم کرنے کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں۔ طواف کے بعد کہنے لگی کہ واقعہ یہ ہے، میں مختصراً بتاتا چلوں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ کہنے لگی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، تندور جلا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں کیا دیکھتی ہوں میرے 3 بچے تھے، 2 بڑے بچوں کی آواز جو ہے وہ کمرے میں سے سنائی دی۔ میں جلدی سے پہنچتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ خون میں لت پت ہے، درمیان والا بچہ۔ اور ہوا یہ تھا کہ اس سے ایک دن قبل جو ہے میرے شوہر نے ایک بکری کو ذبح کیا تھا۔ میرے بڑے بچے نے درمیان والے بچے سے کہا کہ جیسے کل بابا نے بکری کو ذبح کیا تھا اسی طرح جو ہے میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ چھری اس نے گردن پر چلائی، بڑی تیزی کے ساتھ چلی اور بچہ فوراً جو ہے وہ خالق حقیقی کو پیارا ہو جاتا ہے۔ بڑا بچہ جو ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس بچے کو خون میں لت پت دیکھتی ہوں، پھر بڑے بچے کا خیال آتا ہے، اس کو تلاش کرتی ہوں، ایک کمرے میں جانتی ہوں، دوسرے کمرے میں دیکھتی ہوں، باہر صحن میں آتی ہوں، تندور جلانے کی جو لکڑیاں رکھی ہوئی تھی وہ بچہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کے پیچھے جا چھپتا ہے، لیکن اس دوران جو ہے وہاں سانپ موجود تھا اور اس میرے بچے کو سانپ نے ڈس لیا جس کی وجہ سے وہ بھی زندگی کی بازی ہار بیٹھا۔ اتنے میں میرا سب سے چھوٹا بچہ جو ابھی کرولنگ، جو ابھی گھسٹ کر چلتا تھا، رینگ رینگ کے چلنے والا تھا، جو تندور جلاتے ہوئے میرے پاس موجود تھا، مجھے جب اس کا خیال آیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ تندور میں جا پڑتا ہے۔ 3 بچوں کی لاشیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکالتی ہوں اور پھر دوسرے دن میں عمرے کے لیے نکل پڑتی ہوں اور یہی الفاظ بار بار کہہ رہی ہیں، اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ ہم نے تو آزمائشیں نہیں دیکھی، تکلیفیں نہیں دیکھی، اللہ کا شکر ہے، لیکن جب کبھی بھی آزمائشوں سے، مسائل سے، تکالیف سے سامنا پڑے تو ہر حال میں اللہ کے سامنے کبھی بھی حرف شکایت اپنی زبان پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لے کر نہیں آنی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں فارسی میں، دری دنیا کسے بے غم نباشد، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی غم پیش نہ آیا ہو۔ گر باشد و بنی آدم نہ باشد، اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کو کوئی بھی غم اس دنیا میں پیش نہیں آیا، بنی آدم نہ باشد، تو پھر وہ انسان نہیں ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغامات اور آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔